تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت امام حسین علیہ السلام نے بچپن میں جو شیر پالا تھا وہ کہاں سے آیا تھا، اور بچپن میں آزاد کیا ہوا وہ شیر 10 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں کیسے آیا۔ ناظرین گرام، ایک دفعہ حضرت علی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے۔ اسی دوران کچھ لوگ دوڑتے ہوئے حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت علی نے ان سے پوچھا تو ان لوگوں نے کہا، حضرت ایک شیر آپ کی طرف آ رہا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، یہ شیر کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ وہ شیر آیا اور حضرت علی علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ کر حضرت علی کو سلامی دی۔ ناظرین کرام، اس شیر نے اپنا ایک چھوٹا سا بچہ حضرت علی علیہ السلام کے قدموں میں رکھا، اور پھر شیر نے اپنی زبان میں حضرت علی علیہ السلام سے کہا، اے مولا، میں اس بچے کا باپ نہیں بلکہ اس کی ماں ہوں، اس بچے کا باپ مر چکا ہے۔ اس شیرنی نے اپنی زبان میں حضرت علی علیہ السلام سے کہا، اے مولا، میں چاہتی ہوں کہ یہ پل کر جوان بھی ہو جائے اور محفوظ بھی رہے۔ علی علیہ السلام نے شیرنی سے کہا کہ مطمئن ہو کر چلی جاؤ، یہ علی کا وعدہ ہے کہ اسے یتیمی کا احساس نہیں ہوگا، میں یہ بچہ اسے دوں گا جو یتیموں کی پرورش کر سکتا ہے۔ شیرنی نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا، جو حیوانوں کو بھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے، یتیموں کی اس سے زیادہ پرورش کرنا کوئی نہیں جانتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے حسین، یہ شیر کا بچہ تم لے جاؤ۔ حضرت حسین علیہ السلام نے وہ شیر کا بچہ اٹھایا اور پیار سے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ آج کے بعد اس کا نام ابو الحارث ہے۔ ابو الحارث کی بچپن سے ہی حضرت حسین علیہ السلام کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ ناظرین گرام، جب یہ شیر بڑا ہو گیا تو کچھ لوگ حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا علی، کہ یہ شیر اب بڑا ہو گیا ہے اور ہمیں اس سے ڈر آتا ہے کہ کہیں ہمیں یہ نقصان نہ پہنچا دے۔ حضرت علی علیہ السلام گھر آئے اور حضرت حسین علیہ السلام سے کہنے لگے، بیٹا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شیر سے ڈر آتا ہے۔ حضرت حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضرت علی علیہ السلام کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور اپنے بابا کی گردن میں پیار سے باہیں ڈال کر کہا، جی بابا جان، جیسے آپ کا حکم ہے۔ اور حسین علیہ السلام نے کہا، بابا جان، آج کا دن نکالیں، کل ابو الحارث آپ کو یہاں پر نظر نہیں آئے گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا حسین، آج کے دن کیا کرو گے؟ حضرت حسین علیہ السلام روئے اور فرمایا، بابا جان، دیکھیں، باہر شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں۔ جب حضرت حسین علیہ السلام تہجد کے وقت ابو الحارث کو خوراک دینے کے لیے گئے تو ابو الحارث نے کہا، مولا، آج اتنی جلدی احسان؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔ ابو الحارث نے کہا، ٹھیک ہے مولا، میں جاتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، ایک دفعہ ملاقات ضرور ہو۔ ناظرین کرام، روایت میں موجود ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام نے ابو الحارث کو کہا کہ تاریخ یاد رکھنا، 10 محرم 61 ہجری کو میدان کربلا کے ٹیلے سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پر چلے آنا اور مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے پوچھا، مولا، آواز کون دے گا، آپ؟ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا، نہیں۔ ابو الحارث نے پوچھا، آپ کے بھائی عباس؟ حضرت امام علیہ السلام نے کہا، نہیں۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام روئے اور کہا، میری 4 سال کی بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی، یا پھر ہماری اماں فضا تمہیں آواز دیں گی۔ ناظرین کرام، آج بھی میدان کربلا میں وہ مقام موجود ہے جہاں پر اماں فضا نے کھڑے ہو کر ابو الحارث کو آواز دی تھی۔ ناظرین، وہ عاشور کی شام تھی جب امام شہید ہوئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد شور و گل برپا ہوا۔ عمر ابن سعد لیم کا حکم تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں اور لاش مبارک کو پامال کر دیا جائے۔ یہ آواز سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی۔ جب یہ اعلان ہوا تو اماں فضا حضرت زینب علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہا کہ اے میری سیدہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو سمندر میں سفر کر رہے تھے اور ان کی کشتی ٹوٹ گئی۔ وہ لکڑی کا ایک ٹکڑا لے کر سمندر کے کنارے ایک جزیرے پر پہنچا۔ اس ویران جزیرے پر اس نے ایک شیر کو دیکھا۔ وہ شخص شیر سے کہنے لگا، اے شیر، مجھے اذیت مت دینا، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں
شیر نے یہ بات سنی اور انہیں مارنے کی بجائے ان کے آگے آگے صحیح راستے کی طرف لے گیا۔ پھر اماں فضا نے کہا، اے میری شہزادی، اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، آپ مجھے اجازت دیں، میں جا کر اس شیر کو بلا کر لاتی ہوں اور ان ظالموں کے ارادے سے اس شیر کو آگاہ کرتی ہوں۔ اماں فضا جنگل کی طرف جانے لگیں اور ابو الحارث کہہ کر شیر کو آوازیں لگانے لگیں۔ جیسے ہی اماں فضا کی آواز شیر کے کانوں میں پڑی، شیر چند ہی لمحوں میں اماں فضا کے سامنے پیش ہو گیا۔ اے ابو الحارث، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ ظالم امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کو پامال کرنا چاہتے ہیں، اور لاش کو پامال کرنے کے بعد یہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے لاش کو ناقابل شناخت بنانا چاہتے ہیں۔ یہ باتیں سن کر ابو الحارث بی بی فضا کے ساتھ آ گیا اور میدان کربلا میں پہنچ کر ابو الحارث حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاش کے پاس بیٹھ گیا۔ اور ناظرین گرام، مقتل کی کتابوں میں ہے، اس شیر نے امام حسین علیہ السلام کے خون سے پیشانی رنگی، اور جب کوفی لوگ گھوڑے لے کر لاش کو پامال کرنے کے لیے آئے اور دیکھا کہ لاش کے پاس ایک شیر موجود ہے، گھوڑے شیر کو دیکھ کر وہاں پر نہ ٹھہرے اور بے قابو ہو کر بھاگ گئے، اور لوگوں نے بھی پلٹ کر نہ دیکھا اور بھاگ گئے۔ جب اس واقعے کی خبر عمر بن سعد کو ملی تو وہ لعین کہنے لگا، اس کو کسی پر ظاہر نہ کرنا، یہ ایک فتنہ ہے۔ اور پھر اماں فضا نے شیر کے آنے کی خبر جناب زینب علیہ السلام کو سنائی، اور اس طرح لاش عطر پامال ہونے سے بچ گئی۔ اماں فضا نے ابو الحارث کو امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک ڈھونڈنے کے لیے بلایا تھا، جو کہ یزیدی فوج نے لاش عطر پر گھوڑے دوڑا کر پامال کر دیا تھا۔ ناظرین گرام، اس کا ذکر مقاتل کی کتابوں ریاض القدوس میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ معالی سبتین کی جلد نمبر 2 میں بھی موجود ہے۔ ناظرین گرام، امید ہے کہ آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور مزید ایسے اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا لیں، تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو بآسانی مل سکیں۔